السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ موزن فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان خود سے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے بھی ان کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ان کو اس سہارے کی ضرورت ہے جس سہارے کے اوپر انہوں نے 4.25 سال اقتدار میں گزارے۔ یعنی جو لانگ مارچ ہے جو ابھی عمران خان صاحب کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس کا فیصلہ بھی، یعنی وہ لانگ مارچ کب ہوگا، کہاں سے سٹارٹ ہوگا، کہاں پہ جا کے ختم ہوگا، کتنے دن کا ہوگا، وہاں پہ کیا انتظامات ہوں گے، فیصلہ پشاور میں ہوگا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ جناب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑنی ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کو غلامی سے نجات دلانی ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کو بیساکھیوں پر چلنے سے جو ہے نا وہ عادت اس کی ختم کرنی ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طاقتور کی طرف نہ دیکھے، کسی طاقتور کے آنکھ کے اشارے کے اوپر فیصلہ نہ کرے، اور خود یہ عالم ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان بھی پشاور جا کر ہی ہونا ہے۔ یہ کیوں ہوگا، اس کے کیا مضمرات ہیں؟ عمران خان صاحب آخرکار پشاور کی رٹ سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے، اور آخرکار پشاور سے انہیں کون سا فیض حاصل ہونے والا ہے؟ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں جو دیگر پولیٹیکل فرنٹس پہ ہو رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک عمران خان صاحب کا جلسہ ہو اور اس جلسے میں کوئی ایسی عمران خان صاحب بات نہ کرے جو ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائے، اور خاص طور پر وہ بات اگر گھٹیا نہ ہو تو اس بات کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہو گیا، اور اگر وہ بات خود عمران خان صاحب کہیں تو پھر سونے پر سہاگا ہوگا۔ میں حیران ہوں ان تمام لوگوں پر جو موقع پر موجود ہوتے ہیں، جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، جو کسی مزار کے متولی ہوتے ہیں، جو کسی جو ہے عالم دین کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے ولی اللہ کے سجادہ نشین اور گدی نشین بھی ہوتے ہیں، اور جو موقع ہے وہ مدینۃ الاولیاء ہے، ملتان کی سرزمین ہے، اور وہاں پر اگر اخلاق سے اس حد تک گری ہوئی بات ہو کہ میرے جیسا بندہ بھی اس بات کو آ کر جو الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے، وہ بھی اگر آ کے اس کو گھٹیا کہہ دے، کیونکہ اس گھٹیا بات کو گھٹیا کہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے سخت لفظ اگر میں ادا کروں گا تو پھر وہ یقینی طور پر بہت ہی برا لفظ ہوگا جو میں کم از کم آن کیمرہ تو ادا نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب نے جلسے سے خطاب کیا، اور جلسے سے خطاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اگر آپ کسی کی بیوی کو اور اس کی بیوی کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس پاس کریں گے، اور خاص طور پر اگر وہ خاتون سیاست میں بھی ہو اور جو ہے ایک سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی بھی ہو، تو پھر اعتراض بنتا ہے۔ دیکھیں، ذات پر اختلاف، شخصیت پر اختلاف، سیاست پر اختلاف، رائے پر اختلاف، آپ ہر جگہ پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ مریم مجھے جس طرح تم جذبے اور جنون سے میرا نام لیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خامد ہی نہ ناراض ہو جائے جس طرح تم بار بار میرا نام لیتی ہو، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک مسلم لیگ نون کی طرف سے خاتون اول کے بارے میں، جو سابق خاتون اول ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا کوئی لفظ، اس طرح کی کوئی لینگویج، اس طرح کا کوئی چیز استعمال ہوئی؟ حالانکہ مریم صاحبہ تو چلے اپنے خامد کے ساتھ خوش ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے۔ جو بھی ریسنٹلی بشرا بی بی کی طرف سے جو ڈاکومنٹس منظر عام پر آئے تھے، وہاں پر آج بھی ان کے سابق خامد کا نام ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، بشرا خاور مانیکا، اور یہ وہ ٹیکس ڈاکومنٹس ہیں جو ابھی انہوں نے کسی کاروبار کے لیے پچھلے سال جو اگست کے اندر بنوائے تھے، اور پچھلے سال وہ خاور مانیکا کی بیوہ، خاور مانیکا کی زوجہ نہیں تھی، بلکہ اس وقت وہ عمران خان صاحب کے عقد میں تھی۔ لیکن مسلم لیگ نون میں کسی بندے نے اس لیٹر کو لے کر، اس ڈاکومنٹ کو لے کر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے، اس وقت جو سوشل میڈیا پر اس معاملے کو لے کر بحث چل رہی ہے، اس نے انفیکٹ باقی تمام بہت سارے پہلو جو عمران خان صاحب کی تقریر کے اندر ہوتے تھے، اور میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایک ایسا نان ایشو کریٹ کرے جس کے نتیجے میں وہ جو ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنا مقصود ہوتا ہے وہ تمام کی تمام پیچھے ہٹ جائیں، تمام اور جو موضوع گفتگو ہے وہ ایک نان ایشو بن جائے۔ اگر میرا تو یہ خیال ہے کہ خود عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر سے کم از کم شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے تو اس پر کوئی نہ کوئی آواز اٹھنی چاہیے، کم از کم ان کی طرف سے۔ مجھے اور کسی پر اس پر نہیں ہے کہ زرتاج گل کوئی بات
کرے گی, کوئی اور خاتون اس کے اوپر بات کرے گی. شیریں مزاری صاحب سے توقع ہے کہ شاید وہ اس حوالے سے کوئی بات کریں, امید نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں پھر بھی. لیکن اس کی کنڈمنیشن ضرور ہونی چاہیے, اس بات کی مذمت ہونی چاہیے, اور عمران خان صاحب کو کم از کم پبلکلی آ کر اپنے یہ جو انہوں نے جملے بولے ہیں اس پر ان کو معذرت کرنی چاہیے. کسی بھی خاتون خانہ کا جو احترام ہے وہ ملوث خاطر رکھنا چاہیے, چاہے وہ بشرا بی بی ہوں اور چاہے وہ مریم نواز ہوں یا چاہے کوئی اور خاتون ہو. ہر ایک خاتون کا جو عزت ہے اور احترام ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم عمران خان صاحب کی تقریر کو دیکھیں ملتان میں, تو وہ بنیادی طور پر یہ جو جلسہ تھا یہ ان کی عوام رابطہ مہم کا آخری جلسہ تھا, اور اس جلسے میں انہوں نے بنیادی طور پر جو مقصد تھا اس کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان دینا ہے. اور آج جو پی ٹی آئی کے مختلف لوگ جو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, خاص طور پر صحافت سے جن کا تعلق ہے, ارشد شریف یا صابر شاکر وغیرہ, ان کی طرف سے بار بار اس بات کا اعلان کیا جا رہا تھا کہ ملتان میں آج بہت بڑا دھماکہ ہوگا, ملتان میں آج بہت بڑا دھماکہ ہوگا, سرپرائز ملے گا. سرپرائز مل گیا. انہوں نے کہا جناب لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان پشاور. میرے لوگ چپ ہے, جو کچھ ہوگا وہ پشاور ہوگا. لیکن اس جلسے میں میں حیران ہوں کہ ایک اور بات کی عمران خان صاحب نے جو ابھی تک کسی نے اس پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی, اور وہ تھی الیکشنز کے حوالے سے. اور مجھے ان کی بات سے اس طرح کا اشارہ ملا جیسے عمران خان صاحب ابھی فوری طور پر نئے الیکشنز نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ الجھتا رہے, کیونکہ اگر فوری طور پر الیکشنز ہو گئے تو شاید ان کو وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں جو نتائج وہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. عمران خان صاحب نے جلسے سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں موجودہ حکومت کو کہوں کہ ابھی تم کام جاری رکھو, کیونکہ یہ جس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں اس کا مجھے سیاسی فائدہ ہوگا اگر یہ 1 سال تک ایسے ہی اپنے اس نظام کو چلاتے رہیں, کیونکہ یہ غلطیوں پر غلطیاں کریں گے, معیشت ان سے سنبھالی نہیں جائے گی, ڈالر ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, اور ان کا بنیادی ٹارگٹ معیشت اور عوام کو سہولت دینا نہیں ہوگا بلکہ لوٹ مار کرنا ہوگا. اور اس کے عوض مجھے 1 سال تک اتنا زیادہ سیاسی مواد ملے گا کہ میں ان کا جینا دوبھر کر دوں گا, اور اگلے الیکشنز کے اندر میں کلین سویپ کروں گا, مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن مجھے عوام کی فکر ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر الیکشنز کرا دیے جائیں. اب ہم اگر ان کی بات کو سمپل اتنا سا دیکھیں تو کچھ اشارے ملتے ہیں. اشارے اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو 25 منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ دیا گیا, تو اس وقت اسد عمر صاحب الیکشن کمیشن کے باہر آئے, اور باہر آ کر انہوں نے تھوڑی سی میڈیا سے گفتگو کی. اور اس گفتگو میں جب ان سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے, کیا آپ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر الیکشن کمیشن کی تعریف کریں گے, اور کیا جو آپ الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے ہیں تو کیا اس فیصلے پر کہ اس فیصلے کے بعد آپ ان پر کوئی اظہار اعتماد کریں گے. تو اسد عمر صاحب نے کیٹیگورلی صاف اس بات سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی اس الیکشن کمیشن پر تو ہمیں اعتبار ہے ہی نہیں, یہ جب تک الیکشن کمیشن رہے گا جو سارے کا سارا نظام ہے اس کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے, اور جب تک یہ الیکشن کمیشن رہے گا انتخابی نتائج کو یا انتخابی عمل کو کسی بھی طریقے سے کریڈیبل قرار نہیں دیا جا سکتا. پھر ان سے سوال ہوا کہ جناب الیکشن کمیشن کو آپ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دو, وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو الیکشن کمیشن کو ہٹانے کا تو حکومت کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے, تو آپ ان کو ہٹائیں گے کیسے. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کروا دیں, ان کو ہٹا ہم خود ہی دیں گے. یعنی ان کے پاس دیکھیں ایک آئینی عہدہ ہے نا, اس کو نہ صدر ڈسمس کر سکتا ہے نہ پرائم منسٹر ڈسمس کر سکتا ہے. انہیں ہٹانے کا صرف 2 طریقے ہیں, یا وہ خود اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں یا ان کے خلاف ریفرنس جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور سپریم جوڈیشل کونسل اس بات کا فیصلہ کرے کہ چیف الیکشن کمیشن نے اپنے فرائض کو ادا کرنے کے دوران کسی بھی قسم کا کوئی مس کانڈکٹ کیا ہے, لہٰذا اس جرم پر ان کو عہدے سے برطرف کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جناب آپ ان کو گھر بھیج سکیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یقینی طور پر وہی ساری پرانی باتیں کی, سازش کی بات کی, جو اپنی حکومت کی کارکردگی کی بات کی, اپنی جو معاشی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بات کی. جو نئی بات کی وہ 2 باتیں تھیں, جس میں سے ایک بات تھی پشاور کی اور دوسری تھی مریم صاحبہ کے حوالے سے. دونوں ہی کنٹروورشل بات. اب عمران خان صاحب کا کہنا ہے, عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کا لانگ مارچ 25 سے 29 مئی کے درمیان ہوگا. یعنی یہ جو 4 دن ہے 25, 26, 27, 28, 29, یہ جو 5 دن ہیں, انہی 5 دنوں
دنوں کے اندر لانگ مارچ کی کسی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے حتمی طور پر آج اس بات کا اعلان کرنا تھا، لیکن آج کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے نتائج کو دیکھا جائے، اور اس کے لیے CEC کا اجلاس یعنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور وہ اجلاس ہوگا پشاور میں، اور اس اجلاس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ کب ہوگا۔ اب بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو مقام کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ پشاور آج کل پھر ایک مرتبہ ملکی سیاست پر اثر انداز ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا ذکر جب آئے گا تو پھر یقینی طور پر بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، کیونکہ کل ہی ابھی مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے شریک جرم کے ساتھ اس بات کی پلاننگ کر رہے تھے کہ اگلا الیکشن کیسے چرایا جائے، اور نہ صرف اگلا الیکشن چرایا جائے بلکہ انہوں نے 12 سال کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر پشاور والا معاملہ یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابھی کچھ اور ہو رہا ہے۔ اچھا، اس جلسے میں ایک اور اہم خطاب ہوا، اور وہ خطاب کیا شیخ رشید صاحب نے۔ اچھا، شیخ رشید صاحب نے انفیکٹ 2 باتیں کی ہیں جو میری نظر میں ان کی مختصر تقریر تھی، لیکن 2 باتیں ان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ ایک، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان چاہے تو میں اسی اسمبلی سے ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنوا دوں، یعنی وہ اسمبلی جو اس وقت ایک سازش کا اعلی کار ہے، اسی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب واپس آ سکتے ہیں اگر ان کو پرائم منسٹرشپ آفر کر دی جائے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا، اور یہ بات ذرا تھوڑی سی گہرائی میں ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ اس گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کا انفیکٹ اشارہ کس طرف ہے۔ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو پہلے بھی کہا تھا جب وہ حکومت میں تھے کہ سندھ کے اندر گورنر راج لگا دو، ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دو، اور یہ جو سارا کچھ ہے اس کو درم برم کر دو طاقت کے زور پر، اور عمران خان نے اس وقت میری بات نہیں مانی جس کا اس کو خمیازہ اٹھانا پڑا۔ اب بھی میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دو، PTI کسی منافق کو وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول نہیں کرے گی، PTI کسی منافق کو قبول نہیں کرے گی۔ تو یہ منافق کون ہے اور کیوں PTI کو مشورہ دیا گیا کہ وہ گورنر راج لگا دے؟ بنیادی طور پر PTI کا تو کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے نا پنجاب میں چیف منسٹرشپ کے لیے، اور اگر گورنر راج لگے گا تو پھر یقینی طور پر اس گورنر راج کے کچھ نہ کچھ ایفیکٹس آئیں گے۔ یہاں پر براہ راست صدر صاحب کی حکومت ہوگی، اور پھر عمران خان صاحب اس 1 مہینے کے اندر یہاں پر کچھ اپنے لیے کچھ پولیٹیکل جو راستے ہیں ان کو ہموار کرنے کی کوشش کریں گے جو بظاہر مجھے ممکن نظر نہیں آ رہے۔ البتہ اگر گورنر راج کسی کا راستہ روکنے کے لیے لگانا ہے تو وہ حمزہ شہباز نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر کیلکولیشن بتائی تھی کہ مسلم لیگ کاو اور PTI کے ملا کے بنتے ہیں 173 پنجاب اسمبلی میں اس وقت جو نمبر ہے، کل کو بدل جائے وہ ایک الگ بات ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کے بنتے ہیں 172۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ان ہاؤس چینج رن آف الیکشن کے ذریعے آتی ہے تو پرویز الہی صاحب 1 ووٹ کی بڑھتری سے چیف منسٹر بن سکتے ہیں آج کی نمبر گیم کے مطابق۔ لیکن شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیں، PTI کسی منافق کو قبول نہیں کرے گی۔ ابھی PTI نے حمزہ شہباز تو PTI کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو PTI کے لیے اس کو قبول کرنا یا مسترد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن اگر وہاں پر جو چیف منسٹر ہیں وہ بن جاتے ہیں پرویز الہی صاحب تو کیا صورتحال بنے گی، اور کیا یہ اشارہ پرویز الہی صاحب کی طرف تو نہیں ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر آپ نے ذرا میری رہنمائی کرنی ہے، کامنٹس کے اندر آپ نے آ کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ لیکن یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر اگر لندن کا ذکر نہ آئے تو پھر بات میں مزہ نہیں آتا۔ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اس بات کی خبر دی تھی، یعنی کل جو آئی تھی رات میں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لندن کے اندر اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور ایک اجلاس ویڈیو لنک پر ہوگا لاہور میں، اور یہاں پر لاہور اور اسلام آباد میں، اور اس ویڈیو لنک کے اجلاس کے اندر موجودہ صورتحال کی پلاننگ کی جائے گی۔ اب لندن سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، فی الحال خاموشی اختیار کی جائے گی، اور جارحانہ اقدامات مسلم لیگ نون لینے جا رہی ہے، اور ان جارحانہ اقدامات کا آغاز ہوگا اگلے ہفتے سے۔ اور اس بات کا اظہار لندن میں موجود ایک سینئر جرنلسٹ ہیں دنیا ٹی وی کے، اظہر جاوید صاحب، انہوں نے اپنے ٹویٹس پہ کیا ہے جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لندن میں نواز شریف پرسکون مستقبل کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، فی الحال کچھ نہیں ہونے جا رہا، جارحانہ اقدامات اگلے ہفتے سے شروع ہوں گے، پارٹی ورکر سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، عوامی انداز
سب کو نون لیگ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا ایک ٹویٹ کیا، سکون کیجئے، آج کچھ نہیں ہونے جا رہا، یعنی آج کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا اب ایک ہفتے کے بعد ہوگا، اور اس کے اندر ہی کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو اس پورے کے پورے منظر نامے کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتوار والا دن امپورٹنس کے حوالے سے زیادہ خاصا گرم ہوگا، کیونکہ پشاور کے اندر اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے نتیجے میں لانگ مارچ کی تاریخ ہوگی، اور کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اتوار والے دن اسلام آباد میں بھی کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے، کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا چیز برآمد ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔